ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی کام میں انسان کو سمجھ نہ آتی ہو کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور بار بار جو ہے انسان کو وسوسے وہم اس کام میں پڑتے ہوں اور انسان اس کام میں نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، تو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب بھی عطا فرمائیں گے، اور جو کام بھی شروع کر رہا ہے اس میں سے فطور، فتن اور شر کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے رہنمائی کرتا ہے اچھے راستے کی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہ کرے۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ راستہ، یہ کام، یہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں رشتہ یا کاروبار، تو یہ صحیح ہے یا نہیں، جس کام میں ہم جانا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ انسان کو بدبختی سے اور مستقبل کے آنے والے فطور اور پریشانیوں سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اب آخر میں شروع کر دیا، کس طرح شیطان نے ان کو گمراہ کیا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، بس باقی ہر آسائش سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے جب منع کیا تو آدم علیہ السلام نے اس چیز کو چھوڑ دیا، لیکن شیطان جنت میں داخل ہوا، اور جنت میں آ کر وہ ان کو اور حوا علیہ السلام کو یہ بات باور کرانے لگا کہ میں آپ کو ایسا کھانے کا چیز نہ بتاؤں جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دے، اور ایسی بادشاہت جس میں کوئی نقص زوال نہ ہو۔ اب وہ جنت میں ہیں لیکن ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش انسان کی ہمیشہ ہوتی ہے، جنت میں رہ کر بھی ہے، دنیا میں کیوں نہیں ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کا پیٹ نہیں بھرتا دو چیزوں سے، ایک زندگی ہمیشہ مل جائے، 70 سال والے سے کہیں کہ آپ تھک گئے ہوں گے، اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ کہے گا نہیں بھائی، 90 سال والا بھی کہے گا نہیں میں نہیں مرنا چاہتا۔ تو اب انسان کا پیٹ نہیں بھرتا زندہ جتنا رہے، اور دوسرا علم کا حریص جو ہوتا ہے، مال کا حریص اور علم کا حریص، یہ دو بندوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو ہے آدم علیہ السلام کے قلب میں وہم ڈالنا شیطان نے آغاز کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا فوسوس الیہ الشیطان، اور پھر شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم، هل ادلک، میں تجھے نہ بتاؤں، علی شجرہ، ایسا درخت، ایسا پھل، خلد جو ہمیشہ رہنے والا ہو، ایسا درخت کا پھل کہ وہ کھا کے آپ کو موت ہی نہیں آئے گی، اب آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہت جس میں کوئی عیب نقص نہیں آئے گا، زوال نہیں آئے گا۔ اب بادشاہت بھی ہمیشہ رہے گی اور زندگی بھی ہمیشہ رہے گی۔ اب یہ دو چیزیں ہر مرد عورت چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ دو چیزیں اعلیٰ مل جائیں، اور اس میں نقص نہ آئے، اس میں کمی نہ آئے، اور بادشاہت بھی ہمیشہ رہے، اقتدار، اختیارات، اور چاہے وہ بادشاہت ایک آپ کا چھوٹا سا گھر ہے اس کی ہے، چاہے شہر کی ہے یا ملک کی ہے، اور اسی طرح جو ہے جو انسان زندہ رہنا چاہتا ہے تو مرنا نہیں چاہتا،
فَأَكَلَا مِنْهَا، تو وسوسے ڈالنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی انہوں نے کھایا، دانہ گندم تھا یہ جو بھی، ایک دم ان کا جنت کا لباس ہٹ گیا اور ان کی وہ پردے کی جگہ نظر آنا شروع ہو گئی، سطر جو ہے ان کا سامنے آ گیا۔ تو ایک دم جو ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے آپ کو ڈھانپا، جنت کے پتوں سے، جنت میں ہی لباس لے لیا اللہ نے۔ یعنی یہ آدم علیہ السلام فرماتے تھے شیس علیہ السلام کو کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کے سامنے، مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آدم علیہ السلام نے بڑی تعریف فرمائی، تو شیس علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ کون ہیں؟ کہا بیٹا یہ تمہاری نسل میں ہوں گے، اگر ان کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو اللہ مجھے اور تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب جب وہ تعارف کرایا تو شیس علیہ السلام حیران ہو گئے، نبی پہلے شیس ہیں، کہ ابا جان یہ آپ کی نسل میں میری نسل میں آنے والا اتنا قیمتی؟ تو فرمایا یہ نبی تو ہے ہی قیمتی، اس کی امت بھی اللہ نے بڑی قیمتی بنائی ہے کہ آپ دیکھو اللہ نے مجھے ایک خطا پر جنت کا لباس چھین لیا، ایک نافرمانی میری مشہور کر دی، اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، اور 40 سال توبہ قبول نہیں کی، آخر میں توبہ قبول ہو گئی، لیکن وہ امتی ہوں گے، گناہ کریں گے، اللہ لباس نہیں چھینے گا، اللہ ان کو نکالے گا نہیں اپنے گھروں سے، اللہ ان کی توبہ 1 سیکنڈ میں قبول کرے گا، ادھر گناہ کیا وہاں توبہ کی قبول، اور 70 سال گناہ کر کے بھی ایک بار کہیں گے استغفر اللہ، اللہ 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ 40 سال روتا رہے آہوزاری کرے، پھر ان کا گناہ کی تشہیر نہیں ہوگی جیسے اللہ نے میرے گناہ کو ہر جگہ بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی ہے یہ خطا کیا تھی؟ اب اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ کلہم جتنے بھی ہیں محفوظ ہیں، انبیاء سے گناہ صغیرہ کبیرہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہ جو آدم علیہ السلام سے ہوا یہ تقدیری امر تھا کہ اللہ نے ہمیں جنت سے لانا تھا دنیا میں، اور بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ملاقات ہو گئی عالم برزخ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہے نا جن کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے، تو آپ نے کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ تورات اللہ نے جو تمہیں دی ہے طور پہ بلا کے سرگوشی کر کے کلام کر کے، تو وہ تمہارا اس پر ایمان ہے؟ کہا بالکل ایمان ہے۔ کہا تورات سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات میں یہ لکھا کہ آدم سے خطا ہوئی، تو میری پیدائش سے پہلے اللہ نے یہ چیز لکھ دی تھی، تو یہ تو تقدیری عمل ہو گیا۔ قرآن 2000 سال پہلے آدم کی تخلیق کے پڑھا گیا، تو قرآن میں اللہ نے پہلے یہ لکھ دیا، تو اس لیے علامہ کوشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام کوشیری ان کی تفسیر ہے، کوشیری امام قرطبی نے ان سے بہت زیادہ لی ہے تفسیر کے نقطے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے وہ خطا وہ نہیں ہے جو ہماری خطا ہوتی ہے، پھر انبیاء کا خطا کا کہیں بھی ذکر آئے تو اس کو ہم ذکر برملا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام یا انبیاء کے جب خطا کا ذکر آتا ہے وہ نبوت سے پہلے کا آتا ہے، اور وہ بھی خطا وہ ہے کہ جو بھول جانا، جیسے ایک بندہ رکعت بھول جائے، خطا ہو گئی جی مجھ سے رکعت کی، اور ایک ہے کہ بندہ شراب پی رہا ہے، تو دونوں خطا میں فرق ہے۔ انبیاء سے ایسی خطا نہیں ہوتی جو معصیت ہو، جو اللہ کی نافرمانی ہو، بھول جانا، اس کو خطا بولتے ہیں، چونکہ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بڑی تصور کی جاتی ہے اور چھوٹے لوگوں کی بڑی غلطی چھوٹی تصور کی جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا ہوگا علم میں، چاہے رتبے میں، اولیاء اللہ جیسے ہیں، ان کے نزدیک تو بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی وہ بڑے تصور کیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ جنہیں کہتے ہیں، اور عوام میں کبیرہ گناہ کو بھی صغیرہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عام ہے بندہ، ایک ہے جی یہ عبد القادر جیلانی ہے، اب ان کا مقام بہت اونچا ہے تو ان کو بہت سی چیزوں میں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے انبیاء میں آدم علیہ السلام سے یہ ہوا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ورق الجنہ، انہیں جنت کے پتے یوں لپیٹ لیے،
وعصا، اب یہاں اللہ نے کہا عصا، یہاں نافرمانی ہوئی آدم سے ربہ، کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، فغوا، اور اس کے دھوکے میں پڑ گئے کہ اس نے کہا جی ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ دونوں چیزوں کا دھوکہ آدم علیہ السلام کو ملا شیطان کی طرف سے، اور آدم علیہ السلام نے خطا جو ہوئی وہ خطا کئی قسم کی، خطا اجتہادی بھی ہوتی ہے، ایک خطا جو ہم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہاں تو آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور اللہ نے آپ کو جو ہے دونوں، اچھا یہاں جو فغوا، ایک عاصی مانا جائے اور ایک باغی مانا جائے، غوا، کہ ان سے غوا جو ہے نا اس میں ہوئی تھوڑی سی روگردانی ہوئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو سہولت اللہ نے دی ہوئی تھی جنت میں، نعمتیں، وہ سہولت میں دنیا میں اتر کر جو ہے پریشانی تھوڑی آ گئی آپ کو، یہاں تکلیف آئی، اور پھر اللہ نے فرمایا ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے ان کو مختص کر لیا، چھانٹ بھی لیا، فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ کو قبول بھی کیا، وہدا، اور پھر صحیح رہنمائی بھی کر دی۔ اب یہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ نے قبول کر لی، جنت میں سے دنیا میں آنے کا باعث بھی بن گئے، اس کے بعد اللہ ہی نے کہا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کی، اور پھر میں نے ان کو منتخب کر لیا، میں نے چھانٹ بھی لیا۔ تو اس لیے امت یا عام فرد کو آدم علیہ السلام کے متعلق یا کسی بھی نبی کے متعلق یا کسی بڑے کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان سے فلاں غلطی ہوئی۔ صحابہ کے متعلق کہ صحابہ آپس میں لڑے، ان میں یہ لڑائیاں ہوئیں، یہ غلطیاں ہوئیں، یہ عام آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ بڑوں کی بات کو بیان کرے، جیسے اپنے باپ کی غلطی کو کوئی بیان نہیں کرتا، پردہ ڈالتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، ایسے اگر نبیوں میں، صحابہ میں کسی بڑے کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو ذکر کرنا، بیان کرنا، یہ حلالی امتی یا حلالی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وہ اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانے، اللہ جانے، اللہ کے صحابہ جانے نبی کے، تو یہ جملہ کہہ دینا چاہیے، قال اهبطا منها جميعا، اللہ نے کہا اب آپ دونوں چلے جائیں یہاں سے۔ اب یہ دونوں کس کو کہا؟ مفسرین اس پر دو بحثیں کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم حوا علیہ السلام کو کہا کہ آپ دونوں چلو یہاں سے، جاؤ جنت سے، یا اللہ نے شیطان کو اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ دونوں چلے جاؤ، اهبطا منها جميعا، سارے کے سارے، بعضکم لبعض عدو، اب آپ آپس میں دشمن رہو گے۔ اگر شیطان کو کہا تو شیطان اور انسان ہمیشہ دشمن، جن اور انسان دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ جنات کا مادہ جو ہے، شیطان کا جو خمیر ہے وہ آگ ہے، آگ اور مٹی جوڑ نہیں ہے، اب اس میں آگ اور پانی کا جوڑ نہیں ہے، ہم جو ہے آگ، مٹی، ہوا، پانی سے بنے ہیں، اور وہ دھوئیں اور آگ سے بنے ہیں جنات یا شیطان۔ تو اب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں ہمیشہ دشمن رہو گے، تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ کہے جی میں جنات کو دوست بنا لیا ہے اور میری خدمت کر رہے ہیں، تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ڈبل نقصان پہنچا دیں گے، تو وہ خدمت نہیں، ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کا جوڑ ہی نہیں ہے کہ جن اور آدمی کا جوڑ ہو جائے یا نکاح ہو جائے یا ان کے ساتھ جو ہے کوئی رشتہ قائم کیا جا سکے۔ یہ سب چیزیں اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اب ایک بات جو آپ نے کہی اللہ تعالیٰ نے کہ حوا اور آدم آپ دونوں چلے جائیں، یا جن، شیطان یا آدم علیہ السلام کو کہا، مفسرین کہتے ہیں قال اهبطا منها جميعا، آپ دونوں چلے جاؤ۔ اب دونوں کس کو کہا؟ اب مفسرین نے بحث کی کہ یا اللہ نے شیطان اور آدم کو کہا، وہ تو وہی میں نے بتا دیا جو تفسیر، اور اگر حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو دونوں کو کہا کہ آپ دونوں دنیا میں چلے جائیں، یہاں سے نکلیں، اور بعضکم لبعض عدو، آپ کی اولاد ایک دوسرے کی دشمن رہے گی، تو یہ گویا کہ بتایا کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے ان کے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے کے نافرمان ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑیں اور تلواریں نکال لیں اور گھر کو جہنم بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے کہ اب آپ دونوں جائیں یہاں سے، آپ کی اولاد میں یہ نفرت آپ آگے بڑھے گی قیامت تک، جیسے آج گھروں میں ناتفاقی ہے، لڑائیاں ہیں، اور حابیل اور قابیل کا ذکر آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا کہ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے قتل کیا حابیل کو۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر میری طرف سے آئیں گی تمہارے پاس ہدایت کی چیزیں، یعنی تمہاری اولاد میں نافرمانی بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجے گا، شریعت بھیجے گا، کتاب بھیجے گا،
یا اللہ والے بھیجے گا، علماء بھیجے گا، اتقیاء بھیجے گا، اولیاء آئیں گے اور وہ آ کر ان کو جو ہے ہدایت کی باتیں بتائیں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، جس نے اتباع کی ان کی ہدایت کی باتوں کی، تو فَلَا يَضِلُّ، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اب یہ دو باتیں بتا دی، گمراہی سے بچنا ہے، بدبختی سے بچنا ہے۔ اب جنت سے نکلے ہو تو یہ دو چیزیں ملیں گی آپ کو، کیونکہ دنیا میں یہ آزمائشیں ہیں، بدبختی بھی آتی ہے، گمراہی بھی آتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں حابیل اور قابیل کا قصہ بتاتا ہے کہ ان میں کیسے قتل و غارت ہوئی، اور پہلا قتل انسانیت کا ہوا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیسے بت پرستی ہو گئی عام، اور 5 بزرگوں کو انہوں نے حاجت روا، مشکل کشا، پھر ان کو 5 تن پاک مانا، اور ان کی سورہ نوح کے آخری رکوع میں اللہ نے 5 کا نام لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کے زمانے میں شرک بڑھا، اور صالح علیہ السلام، آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ نے بتایا۔ ہر زمانے میں نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، اور جو بھی نبی رسول یا اللہ والوں کی بات کو قبول کرے گا، دین والوں کی بات کو، وہ نہ گمراہ ہوگا یا ذلو ولا یشقا، اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ تو آج جو اس دور میں بھی نبی نہیں آئے گا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جو آپ تک پہنچاتا ہے اور آپ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، تو گمراہی اور بدبختی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے، اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں گمراہ نہ ہوں یا بدبختی سے نکل جاؤں، بہت زندگی میں گمراہی اور بدبختی ہو، یا گھر کا ماحول ایسا ہو گمراہی اور بدبختی، لڑائی جھگڑے اور آپس میں ٹکراؤ، یا اس کو سمجھ نہ آتی ہو کہ میں کون سا کام کروں، کون سا رستہ اختیار کروں، کس کے پیچھے جاؤں، یا یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یا شادی کروں یا نہ کروں، اگر چیزوں کی سمجھ نہ آتی ہو تو یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 123 ہے، 1 2 3، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اس کا آخری حصہ خالی اتنا، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اللہ نے کہا جو میری آئی ہوئی ہدایت پر چلے گا، اتباع کرے گا، گمراہی اور بدبختی سے میں اسے بچا لوں گا۔ اب آپ اگر گھر میں چاہتے ہیں کہ بدبختی ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اور گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے، خاندان میں ختم ہو جائے، زندگی سے ختم ہو جائے، اس آیت کریمہ کا اتنا حصہ، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اس کو آپ 70 بار پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے دعا کر کے سو جایا کریں، اور کسی چیز پہ دم کر کے گھر والوں کو کھلا پلا دیں۔ 11 دن یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی بھی کر دے گا، صحیح رستے پہ چڑھا بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ گھر سے گمراہی، جھگڑے، بے برکتی اور آپس میں ٹکرانا، یہ چیزیں ختم کر دے گا۔ اور اگر وراثت میں یا آپس میں پیسوں کے معاملات میں گھروں میں جھگڑے ہیں تو اس آیت کو 11 دن کریں، انشاءاللہ وہ قتل و غارت، جھگڑے، فساد اور وراثت کے جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ صحیح رستے پہ آپ کو چلا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔